الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو خالق کائنات مالک ارض و سماوات ہے، جس نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہبری کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتاب ہدایت دے کر بھیجا اور ہمارے لیے نظام حیات، اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اسی کتاب دی۔ اور اس کتاب کے اوپر جو شخص ایمان لاتا ہے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ایسی قوم کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، ایمان لے آئی وہ قوم، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دے گا؟ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد تو اس کی جو ہدایات ہیں اس کو انکار کیا جا رہا ہے۔ شاہد اور گواہی بھی یہ بھی دے ہے ان الرسول حق، آپ کا بھیجا ہوا کہ رسول حق ہے، وجاءہم البینات، اور اس کے پاس واضح نشانیاں آ گئی ہیں، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ ایک مومن کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے، اس کی سوچ یہ ہونی چاہیے، یہ جو کتاب ہے اللہ رب العزت نے اتاری ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ ایک قرآن پاک میں لفظ آتے ہیں حتی یسمع کلام اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ قول رسول ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ نازل ہوا ہے۔ تیسری بات یہ من و ان، اور صحیح سلامت، اس کی ایک شوشہ بھی غلط نہیں، سب کا ساتھ پورے کا پورا محفوظ ہے، اور ہم اس کے اوپر ایمان لے آئیں۔ جب ہم ایمان لے آئیں گے ہمیں دیکھنا ہوگا اس کتاب میں ایک تو مسلمانوں کے لیے جو اس کو مانتا ہے اس کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذا بیان للناس، لوگوں کے لیے تو یہ تقریر ہے، بیان ہے، وَھُدًى وَمَوعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، یہ ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے، خواہ بے شک اس نے کلمہ پڑھا ہو۔ جس طرح کہ ہمارے معاشرے میں اب ہم اس معاشرے میں جس میں رہ رہے ہیں، اس میں بد دیانتی، جھوٹ، عہد کو توڑنا یہ بھرپور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی ودیت میں رکھ دیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا، بد دیانتی نہیں کرنی، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، کسی معاملے میں کہیں بھی شوشہ بھی ایک جو ہے نا آپ نے اس میں گڑبڑ نہیں کرنی۔ اگر آدمی جھوٹ بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی آیت ہے وہ جھوٹ نہیں بولنا، عہد پورا کرنا ہے، تو عہد کو جو بندہ پورا توڑتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑتا ہے، جو اس قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے، ناپ تول میں کمی کر رہا ہے تو قرآن پاک کا انکار کر رہا ہے، اس کی آیات کا انکار کر رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں جو پہلے لوگ تھے ان لوگوں کو نمازیں بھی پڑھنی پڑتی تھی، جو منافقین تھے، وہ لوگ نماز بھی پڑھتے، جو رئیس المنافقین تھا وہ پہلی صف میں کھڑا ہوتا تھا اور یہ کہتا تھا، خطبہ بھی ارشاد کرتا تھا، یہ لوگوں سنو، اللہ کے رسول خطاب کریں گے تو تم نے غور سے سننا ہے۔ وہ نمازیں پڑھتے۔ آج ہم نماز نہ پڑھیں، بد دیانتی کریں، جھوٹ بولیں اور اس کے اوپر عمل نہ بھی کریں تو ہم مسلمان رہیں گے بس، اور سارے کے سارے کا معاملات جو ہیں وہ قرآن پاک کا بندہ انکار کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے آیات کا انکار کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دے گا؟ بعد ایمان وشاہدوا ان الرسول، گواہی دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کے پاس بینات آ گئی، آیات آ گئی، معجزہ قرآن پاک آ گیا، اور اس کی کہتا جی ہم مان رہے ہیں، ہمارا یہ معاملہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو مان رہے ہیں، دعویٰ زبان سے کر رہے ہیں، لیکن انکار ہم عملاً کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہر جگہ پہ یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگو ایمان لاؤ اور عمل کرو، عمل کر کے دکھاؤ، اچھے عمل، دوسرے عمل نہیں۔ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ اور عمل اچھے کرو۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یہ لوگ ظالم ہیں جن لوگوں نے ایمان لائے اور جھوٹ بولا، بد دیانتی کی، بد عہدی کی، اور ناپ تول میں کمی کی، لوگوں کے مال کو ہڑپ کیا، تو اور یہ لوگ حق پر نہیں ہیں، جبکہ ان کے پاس بینات زبان سے اقرار کیا جا رہے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن عملاً انکار ہے، عملاً انکار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ بھی ساتھ فرماتے رہے ہیں، وہ جب یہ قیامت والا دن ہوگا، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم، جن لوگوں کے کالے چہرے ہوں گے، برے چہرے ہوں گے، کیوں؟ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اکفرتم بعد ایمانہم، کلمہ پڑھ لینے کے بعد ان لوگوں نے کفر کیا ہے، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اور اس عذاب کو چکھو جو تم کفر کرتے تھے۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات آ گئی ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہے، یعنی سچ بولنا ہے، نماز پڑھنی ہے، لوگوں سے بد دیانتی نہیں کرنی، بد عہدی نہیں کرنی، یہی قرآن ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تم نے سلوک اچھا کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے، اپنے یتیموں کو کھانا کھلانا ہے، اور یہ ساری چیزیں اچھائی والی کرنی ہے، دوسری نہیں کرنی، جبکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ ہم اللہ کی بتائے ہوئے اصولوں کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ ساتھ فرماتے ہیں ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے بندے کو تم نے دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو الہ بنا لیا ہے؟ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے، اس بارے میں کیا خیال ہے جس نے اپنی خواہشات کو اس کو معبود بنا لیا، یعنی اپنی مرضی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، جو اس کی کتاب میں حکم دیا گیا ہے، اس کو نہیں ماننا۔ افانت تکون علیہ وکیلا، کیا تو اس کے اوپر تو وکیل ہوگا؟ ام تحسب ان اکثرہم یسمعون او یاکلون، تم تو یہ خیال کرتے ہو کہ یہ لوگ اکثر جو ہیں سنتے بھی ہیں اور عقل بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل والے اور سننے والے نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہم، نہیں ہے یہ لوگ، الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ ڈنگر بھی ہیں، بدتر بھی ہیں، اور ڈنگروں سے بھی، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جبکہ ان لوگوں کو دوسری یہ ان مسالہ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں نے مانا یہ کتاب جو ہے، تورات جو ہے، اس کو اٹھانے کا، اس کے اوپر عمل کرنے کا ذمہ لیا، ثم لم یحملوها، پھر اس کے اوپر عمل نہیں کیا۔ ان کی مثال اس طرح کی کمثل الحمار
یحمل اسفارا، یہ گدھے کے اوپر کتابیں لدی ہوئی ہیں. مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، اور ایسی ہی مثال ان لوگوں کی ہے جن لوگوں کی اللہ کی آیات کا انکار کیا. اللہ کی آیات کیا ہیں؟ مسئلہ یہ ہے، اللہ کی آیات یہ ہیں اللہ کے حکموں کو بجا لانا، سچ بولنا، بد دیانتی نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا، اور قصد کو، عہد کو پورا کرنا، اور پڑوسیوں کے ساتھ، دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اپنے معاملات معاشیات کے ہوں یا معاشرت کے ہوں، یہ سارے کے سارے درست رکھنا. ان کچھ چیزوں کو درست رکھیں، ورنہ یہ آیات ہیں. ہم اردو میں تو بول رہے ہوتے ہیں لیکن آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، اور ان کا آدمی انکار کر رہا ہوتا ہے. ہم آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ تم جھوٹ بول رہا ہے، تم نے میرے ساتھ عہد پورا نہیں کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اس کے احکام ہیں، یہ حدود اللہ ہیں. جو ان کا انکاری کرے گا، ان کی طرف نہیں جائے گا، تو اس کے لیے وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو معاف نہیں کریں گے. یہ ہمیں دیکھنا چاہیے. جس وقت بھی ہم کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھیں، اس کو سوچیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہا ہے. اگرچہ دوسرے لوگوں کی، دوسری قوموں کی، ان کے تکذیب کی، ان کی کہانیاں آئی ہیں اور ان کے قصص آئے ہیں، اور ان کو پڑھنا ہے، تو اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے وہ کام برے نہیں کرنے جو انہوں نے کیے ہیں. جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ عذاب ہمارے اوپر نہ آئیں. جس طرح کہ عاد، سمود اور امورہ، سدوم، یہ قومیں جو تھیں، ان لوگوں کے اوپر عذاب آئے، اور ہمیں دیکھنا چاہیے ہم ان لوگوں کی طرح نہ ہوں. یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیں ہم سب مسلمان کہلانے کے حقدار ہیں. جب آدمی کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے اوپر اس کی خواہشات اس نے کچل کر دینی ہوتی ہیں. صرف جو احکامات اللہ تعالیٰ کے ان کو بجا لانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو پڑھنا اور سمجھنا، اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنا اور ساتھ تدبر کرنا کی توفیق دے. اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے. یہدی الیہ من ینیب، جو اس کی طرف رجوع کرے گا اس کو ہدایت ملے گی. تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے اور اس کی طرف دیکھنا چاہیے کہ ہم ایمان لائے ہیں. اپنا احتساب ہم نے خود کرنا ہے. ہر آدمی نے اپنا احتساب، حضرت عمر نے کہا اپنا احتساب کرو قبل ان تحاسبوا، تہاڈا حساب کیا جائے. اللہ کے جو ہی یہاں سے پلٹا تو حساب انسان کا شروع ہو جائے نا. یہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اس امتحان مسلسل دینا ہے. سچ بول کر، جھوٹ نہیں بولنا، بد دیانتی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ دغا نہیں کرنا، بد عہدی نہیں کرنی. اگر ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کیف یہدی اللہ قوما کفروا، ایسی قوم کو اللہ تعالیٰ کس طرح ہدایت دے گا. کفروا بعد ایمانہم، ایسی کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کلمہ پڑھ لینے کے بعد، اللہ کے احکامات کو تسلیم کر لینے کے بعد اس نے کفر کر دیا، اور اس چیز کی بھی ساتھ گواہی دے رہا ہے وَشَاهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، اور یہ ساتھ گواہی بھی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حق ہے. وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اس کے پاس بینات کی یہ کتاب آئی ہے، اور بینات یہ کتاب ہے. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ لوگ ظالموں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیں گے. واللہ لا یہدی القوم، ظالم کون ہوتا ہے؟ جو مشرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک، کیونکہ اس کی آیت کا اقرار نہ ماننا، اس کے احکام کو نہ ماننا، اس کی حدود اللہ کو نہ ماننا، تو اللہ کے ساتھ یہ ڈٹائی کرنے والی بات ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور قرآن پاک کو سمجھ کر اور تدبر سے، غور و فکر سے اس کو